السابقون الاولون یعنی سب سے پہلے آگے بڑھ کر ایمان لانے والے، ان کا ذکر قرآن میں اس لقب یا اس عنوان سے اس طبقے کا تذکرہ ہے۔ اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زبان مبارک سے جن لوگوں کے جنتی ہونے کا بیان فرمایا ہے، جن کو بشارت دی ہے جنتی ہونے کی، وہ یہی لوگ ہیں سارے جو شروع میں ایمان لائے۔ ان 4 لوگوں کا ذکر تو ہوا جو بالاتفاق پہلے مومن ہیں، یعنی حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ، علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ، اور زید ابن حارثہ رضی اللہ تعالی عنہ۔ یہ 4 پہلے مومن ہیں۔ 5ویں کون ہیں؟ 2 اقوال، ایک سے زائد ہیں، لیکن 2 حضرات کے بارے میں بہت سے حضرات نے لکھا ہے، سیرت نگاروں نے۔ بعض نے عثمان غنی کو قرار دیا ہے اور بعض نے حضرت زبیر ابن عوام کو۔ حضرت زبیر ابن عوام کے بارے میں رائے زیادہ ہے کہ یہ 5ویں مومن ہیں۔ یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پھوپھی حضرت صفیہ کے بیٹے تھے، صفیہ بنت عبد المطلب۔ ان کا نام زبیر بن عوام بن خویلد ہے، اور آپ نے سنا ہوگا کہ حضرت خدیجہ کا نام خدیجہ بنت خویلد ہے، تو یہ حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کے سگے بھتیجے تھے۔ عوام جو ہیں یہ حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کے بھائی تھے، یعنی یہ بھی بیٹے تھے خویلد کے۔ یہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے داماد ہیں، اسماء بنت ابی بکر۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی 3 صاحبزادیاں تھیں، جن میں سے بڑی اسماء رضی اللہ تعالی عنہا تھیں، اور ان کے بعد عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا تھیں، اور سب سے چھوٹی جو تھیں وہ ام کلثوم تھیں۔ تو یہ ان میں سے سب سے بڑی صاحبزادی حضرت اسماء بنت ابی بکر کے شوہر ہیں، اور ایک بڑے نامور صحابی کے والد ہیں۔ ان کے صاحبزادے حضرت عبداللہ ابن زبیر اور دوسرے صاحبزادے عروہ ابن زبیر، دونوں بہت مشہور ہیں اور حدیث کے مشہور راویوں میں سے ہیں۔ عبداللہ ابن زبیر جو ان کے بیٹے ہیں، ان کی خصوصیت یہ بھی ہے کہ جب مکہ مکرمہ سے مسلمان ہجرت کر کے مدینہ گئے تو مدینہ میں یہود موجود تھے۔ یہود مدینہ نے مشہور کر دی یہ بات کہ ہم نے مسلمانوں پر ایک ایسا جادو کر دیا ہے۔ یہودیوں کا سحر بہت مشہور تھا، اور انہوں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی جادو کی کوششیں کی بار بار۔ تو یہود مدینہ نے مشہور کر دیا کہ ہم نے مسلمانوں پر جادو کر دیا ہے، ان کے ہاں نرینہ اولاد نہیں پیدا ہوگی، جو لوگ ان میں سے مدینہ آئے۔ تو مدینہ منورہ جب مہاجرین کے قافلے پہنچے تو جو پہلی اولاد پیدا ہوئی وہ انہی حضرت زبیر اور حضرت اسماء کے گھر میں حضرت عبداللہ ابن زبیر کی پیدائش ہوئی، اور ان کی پیدائش پر مدینہ کے مسلمانوں نے نعرہ تکبیر بلند کیا کہ اللہ تعالیٰ نے یہود مدینہ کو جھوٹا اور رسوا ثابت کر دیا۔ عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پیدائش پر جو ان کے صاحبزادے ہیں حضرت زبیر کے، ان کی خصوصیات میں سے ایک تو یہ کہ یہ 10 مبشرہ میں سے ہیں، 10 لوگوں میں سے ہیں، اور یہ ان 6 کی کمیٹی میں بھی شامل ہیں، وہ 6 افراد جو سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنی شہادت سے پہلے جن کے ناموں کا اعلان کیا تھا اور کہا تھا کہ ان میں سے کوئی ایک شخص میرے بعد مسلمانوں کے امور کا والی ہوگا، یعنی خلیفہ ہوگا۔ ان میں سے ایک یہ حضرت زبیر ابن عوام بھی ہیں۔ اور ان کی ایک اور خصوصیت یہ ہے کہ بدر سے پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو جنگی مہمیں روانہ کی تھیں، جن کو سریہ یا سرایا جس کی جمع ہے، اس میں سے ایک سریہ زبیر ہے۔ ان کی سرکردگی میں ایک جنگی مہم روانہ کی تھی، جس میں سب سے پہلے اسلام کے لیے تلوار اٹھانے کا اعزاز ان کو حاصل ہے،
یعنی جہاد کی تلوار مسلمانوں میں سے سب سے پہلے جس کی اٹھی ہے وہ سیدنا زبیر ابن عوام رضی اللہ تعالی عنہ ہیں۔ تو یہ مسلمان ہوئے اور بالکل ابتدا کے اندر ہوئے اور بڑے ظلم و تشدد سہا، اپنے چچا کا خاص طور پر ان کے چچا ان کے اوپر بہت زیادہ مظالم ڈھاتے رہے۔ اس کے بعد جو مسلمان ہوئے وہ حضرت طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ تعالی عنہ، یہ بھی قریشی ہیں۔ یہ کہتے ہیں کہ میں تجارتی سفر کے سلسلے میں شام کے شہر بصرہ میں تھا۔ اس بصرہ کا ذکر بہت زیادہ آتا ہے۔ ایک شہر بصرہ ہے، وہ عراق کے اندر ہے، یہ شام کے شہر کا ذکر ہے جہاں یہ جایا کرتے تھے۔ حضرت طلحہ کہتے ہیں کہ میں وہاں تھا تو ایک راہب کو میں نے سنا کہ ایک کلیسا کا ایک راہب باہر نکل آیا اور اس نے آوازیں لگانی شروع کر دیں کہ مکہ سے کوئی آیا ہوا ہے، مکہ سے کوئی آیا ہوا۔ تو کہتے ہیں میں آگے بڑھا، میں نے کہا میں مکہ سے آیا ہوں۔ تو اس نے کہا کہ مکہ کی کوئی خبر ہے؟ میں نے کہا میں تو خود یہاں پر ہوں۔ تو اس نے کہا کہ وہ مہینہ آ گیا جس کے اندر نبی آخر الزمانے آنا تھا، تو وہ آ چکے ہوں گے مکہ میں، اور وہ اللہ کے آخری نبی ہیں، اور وہاں سے وہ چٹیل میدانوں اور نخلستانوں کی سرزمین کی جانب ہجرت کریں گے۔ اگر تمہیں موقع ملے تو ان کا ساتھ ضرور دینا۔ فرماتے ہیں کہ میں اپنے سفر سے واپس آیا تو ظاہر بات ہے اس زمانے میں تو پیچھے کے حالات کا کوئی معلوم کرنے کا بندوبست نہیں ہوتا تھا۔ تو میں نے آتے ہی مکہ میں پوچھا کہ کوئی نئی بات میرے جانے کے بعد جو ہوئی ہو؟ تو لوگوں نے کہا ہاں نئی بات یہ ہوئی ہے کہ عبداللہ کے بیٹے محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت کا دعویٰ کر دیا ہے، اور ابو قحافہ کا بیٹا اس کے ساتھ ہو گیا ہے، یعنی ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ۔ اس سے بعض حضرات نے یہ اندازہ لگایا ہے کہ یہ 5ویں مسلمان یہ ہوں گے، اس لیے کہ کسی اور کے اسلام کا ذکر نہیں ہے کہ کوئی اور ساتھ ہوا ہو، یا ہو سکتا ہے لوگوں کو خبر نہ ہوئی ہو۔ تو کہنے لگے کہ میں سیدھا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس گیا، اور ان کے ذریعے سے اللہ جل شانہ نے ان کو جو ہے وہ اسلام کی نعمت سے مالا مال کیا۔ ان کی بھی کچھ خصوصیات ہیں۔ ایک تو یہ کہ عشرہ مبشرہ میں سے، ایک یہ کہ بدر میں ان کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہیں اور بھیجا تھا، اور یہ ان 8 لوگوں میں سے ایک ہیں جنہوں نے بدر میں شرکت نہیں کی، مگر بدر کی غنیمت میں سے ان کو حصہ ملا، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خاص طور پر ان سے فرمایا کہ تم بدر کے ثواب میں شریک ہو، عثمان غنی کی طرح، اور ان باقی ان 2 کے علاوہ 6 افراد اور بھی۔ یہ بھی حضرت ابوبکر صدیق کے داماد ہیں۔ میں نے بتایا بھی آپ کو کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی 3 بیٹیاں تھیں، ایک ام المؤمنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور دوسری وہ جو حضرت زبیر کے نکاح میں تھیں حضرت اسماء بنت ابی بکر، اور تیسری بیٹی حضرت ام کلثوم بنت ابی بکر، وہ ان کے نکاح میں تھیں۔ ان کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف موقعوں پر خطابات دی۔ 2 چیزیں ان کی مشہور تھیں، ایک بڑے سخی تھے، اور ایک موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اللہ کے راستے میں مال خرچ کرنے کے لیے کہا ایک غزوے کے موقع پر، تو یہ بہت مال لے کر آئے، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو طلحۃ الجود کہا۔ جود عربی کے اندر سخاوت کو کہتے ہیں۔ اور اصل جو ان کا دن تھا جس کے اوپر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو طلحۃ الخیر کہا، وہ غزوہ احد کا دن تھا۔ یہ وہی صحابی ہیں جنہوں نے غزوہ احد میں خاص طور پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایسی جانثاری کے ساتھ حفاظت کی، اور اس پر ایک دفعہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ احد کا دن تو سارا طلحہ کا ہی تھا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کو صاحب الاحد کہتے ہیں، کہ احد کے دن کا وہ شخص جس کو اللہ جل شانہ نے سب سے زیادہ سعادتوں سے نوازا، کیونکہ احد میں آپ کو پتہ ہے کہ حالات کیسے ہو گئے تھے، اور اس بھگدڑ میں جو لوگ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت اور جانثاری کے اوپر جم گئے تھے، ان میں سب سے اہم ترین کارگزاری یا شجاعت کے وہ خاص جوہر جو دکھائے وہ یہ طلحہ ابن عبید اللہ رضی اللہ تعالی عنہ نے دکھائے۔ اور ایک دفعہ قرآن کے اندر ایک آیت ہے کہ منہم من قضى نحبہ،
کہ حضور کو کہا گیا کہ آپ کے لوگوں میں سے کچھ لوگ ایسے ہیں جنہوں نے اپنا وعدہ وفا کر لیا، جو انہوں نے وعدہ کیا تھا اللہ اور اس کے رسول سے وہ انہوں نے پورا کر لیا، اللہ نے اس کی سند دے دی۔ تو ایک اعرابی، ایک دیہاتی آئے اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، یا رسول اللہ، قرآن میں یہ اللہ کہتا ہے کہ آپ کے لوگوں میں سے کچھ لوگوں نے اللہ اور رسول سے اپنے وعدے پورے کر لیے، وہ کون لوگ ہیں؟ کس کو کہا ہے اللہ پاک نے؟ آپ کے ان ساتھیوں میں سے وہ کون ہیں؟ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خاموش ہو، جواب نہیں دیا۔ اتنے میں طلحہ ابن عبید اللہ مسجد میں داخل ہوئے تو حضور نے پوچھا، کہاں گیا وہ سائل؟ پوچھنے والا کدھر گیا؟ تو کھڑا ہو کہا، رسول اللہ میں ادھر بیٹھا ہوں۔ کہا کہ یہ ہے وہ شخص جس کے بارے میں اللہ نے کہا ہے کہ ان لوگوں نے اپنے وعدے پورے کیے۔ طلحہ کہتے ہیں کہ احد میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سواری جس پر آپ سوار تھے وہ دشمنوں کے اندر گھر گئی اور میں حضور کے ساتھ تھا، تو میں چاروں طرف گھوم کر، چاروں طرف سے حملہ تھا، تیروں کا بھی اور تلواروں کا بھی، تو میں چاروں طرف گھوم کر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے تیر چلا رہا تھا تاکہ کوئی قریب نہ آئے۔ بہرحال ان لوگوں میں سے آپ تھے جنہوں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سواری کی خاص طور پر حفاظت فرمائی، اور اسی پر آپ نے فرمایا کہ احد جو ہے وہ پورا کا پورا حضرت طلحہ کا تھا۔ ان کی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک رشتہ داری اور بھی ہے، اور وہ یہ کہ یہ آپ کے ہمزلف ہیں۔ حضرت زینب بنت جحش ام المؤمنین، مشہور ام المؤمنین ہیں، ازواج مطہرات میں سے، ان کی بہن حضرت حمنہ بنت جحش وہ حضرت طلحہ کے نکاح میں تھی۔ اور ایک اور ان کے ہمزلف ہیں اور وہ ابو سفیان ہیں۔ ابو سفیان کے نکاح میں ہندہ تھی جو عتبہ کی بیٹی تھی، ان کے نکاح میں بھی عتبہ کی دوسری بیٹی تھی جن کا نام ام ابان تھا۔ اس لحاظ سے یہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کے خالو ہیں، کیونکہ ہندہ ان کی والدہ تھی اور ام ابان ان کی خالہ تھی۔ ام ابان بڑی ذہین، فتین، حسین و جمیل خاتون تھی۔ کہتے ہیں ان کو نکاح کے لیے مکہ کے تمام رؤساء اور مالدار سرداروں کی پیشکشیں تھیں، نکاح کے پیغام سب نے بھیجے، حضرت طلحہ نے بھی بھیجا، تو انہوں نے حضرت طلحہ کا پیغام قبول کیا ام ابان نے۔ سیرت کتابوں میں لکھا ہے کہ لوگوں نے ام ابان سے پوچھا کہ آپ نے اتنے سارے پیغامات میں سے طلحہ کا پیغام کیوں قبول کیا؟ تو انہوں نے 6 باتیں ارشاد فرمائی، اور یہ 6 باتیں آپ کے کام کی ہیں، یہ اخلاق کا بیان ہے۔ انہوں نے کہا کہ میں طلحہ کا پیغام اس لیے قبول کیا کہ جب مجھے ان کے اخلاق کی خبر ملی ہے ان کے گھر سے، کہ جب گھر میں داخل ہوتے ہیں تو ہنستے ہوئے داخل ہوتے ہیں، کشادہ روح گھر کے اندر آتے ہیں، اور جب گھر سے نکلتے ہیں تو مسکراتے ہوئے نکلتے ہیں۔ 2 باتیں کہا کہ اگر کچھ مانگو تو بخل نہیں کرتے، کنجوس نہیں ہیں، اور اگر کچھ نہ مانگو، خاموش کھڑے رہو ان کے سامنے، تو مانگنے کا انتظار نہیں کرتے، اس بات کا انتظار نہیں کرتے کہ مانگا جائے تو میں دوں۔ اور کہا کہ اگر ان کی کوئی خدمت کر دو تو شکر گزار ہوتے ہیں، اور اگر کوئی غلطی ہو جائے تو معاف کر دیتے ہیں۔ یہ ام ابان نے 6 باتیں ان کے اخلاق کی بیان کی، اور کہا میں نے اس بنیاد پر ان کا پیغام قبول کیا ان سے زیادہ مالدار لوگوں کے پیغامات کو چھوڑ کر۔ تو یہ طلحہ ابن عبید اللہ ہے، 16 سال کی عمر میں یہ یا بعض 17 کا قول بھی ہے، 18 کا بھی ہے، کہ اس عمر کے اندر یہ مسلمان ہوئے۔ پھر سعد بن ابی وقاص ہیں، 7ویں یا 8ویں شخص جو مسلمان ہوئے ہیں۔ یہ فرماتے ہیں کہ میں نے اپنے اسلام لانے سے پہلے 3 دن پہلے میں نے خواب دیکھا، اپنے اسلام لانے کی وجہ بیان کرتے ہیں، اور کہتے ہیں کہ میں نے خواب یہ دیکھا کہ پورے مکہ میں اندھیرا چھا گیا، ایک سخت قسم کا سناٹا اور ایک پوری تاریک ہو گیا مکہ مکرمہ، اور پھر اس تاریکی میں نے دیکھا کہ ایک انتہائی روشن اور چمکدار چاند طلوع ہو گیا، اور میں اس چاند کی طرف چل پڑا تو میں نے چلتے ہوئے دیکھا کہ ابو بکر صدیق، علی مرتضیٰ اور زید ابن حارثہ مجھ سے پہلے اس چاند تک پہنچ گئے۔ یہ میں نے خواب دیکھا۔ تو کہتے ہیں کہ میں اٹھا اور میں نے سوچا کہ میں ابو بکر کے دوست تھے، کہا کہ میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آیا اور
میں نے ان سے پوچھا کہ میں نے یہ خواب دیکھا اور اس میں آپ کو بھی دیکھا ہے کہ جو چاند طلوع ہوا مکہ کی تاریکیوں میں، آپ مجھ سے پہلے اس تک پہنچ گئے۔ تو انہوں نے مجھے فرمایا کہ تمہارا خواب سچا خواب ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں مجھے لے گئے، اور میں نے جا کے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، میں نے کہا کہ آپ کس طرف بلاتے ہیں؟ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں اللہ کی وحدانیت کی طرف، اور جو دعوت ہے اسلام کی وہ دی، اور میں نے کہا کہ میں نے بلا تاخیر اور بلا تعمل اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ پڑھا۔ تو یہ بھی ابتدائی پہلے 10 لوگوں میں سے جو اسلام لائے ہیں ان میں سے ایک حضرت سعد بن ابی وقاص ہے، اور انہی کے اس تیر اندازی پر جو انہوں نے احد کے اندر کی تھی، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ ارمی یا سعد فدا کا ابی و امی، کہ سعد مارو تیر، میرے ماں باپ تمہارے اوپر قربان۔ اور یہ کہا کرتے تھے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی ہم نے یہ تو سنا کہ فدا کا ابی، میرا باپ تم پر قربان، اور اپنے بعض مخلصین سے کہا کہ فدا کا امی، میری ماں تم پر قربان۔ کہتے تھے کہ میں واحد شخص ہوں جس کو حضور نے فرمایا کہ میرے ماں باپ دونوں تجھ پہ قربان۔